مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے اب تک ماہ رمضان کے روزوں کے فضائل اور ساتھ ہی روزوں کے بہت سے مسائل سیکھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم قرآن مقدس کے فضائل اور مسائل سماعت کریں گے۔ جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ماہ رمضان میں اکثر لوگ قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کثرت کرتے ہیں۔ آخر ماہ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو پورے مہینے میں کئی قرآن شریف ختم کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز تراویح میں بھی پورے مہینے میں قرآن شریف کا ختم کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ آج بہت سی ایسی باتیں آپ کو سننے اور سیکھنے کو ملیں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے سنی نہ ہو۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے دونوں مہمان آپ کے سامنے ہیں، مفتی رضوان اشرفی نجمی صاحب قبلہ اور ساتھ ہی حافظ قاری حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم رضوی نجمی صاحب قبلہ آج کے اس پروگرام میں ہماری خاص مہمان ہیں۔ انشاءاللہ ہم مفتی رضوان صاحب سے قرآن شریف کے فضائل اور مفتی عبدالکریم صاحب سے قرآن شریف کے تعلق سے مسائل سماعت کریں گے۔ آئیے معمول کے مطابق اپنے دونوں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن شریف کے تعلق سے ہم اس ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے، اور جس میں ہم فضائل قرآن اور ساتھ ہی مسائل قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان میں لوگ قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن شریف کی تلاوت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے حوالے سے کئی ساری آیت کو نازل فرمایا ہے، جن میں سے 2 سے 3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو لوگ اعمال صالحات کرتے ہیں سبحان اللہ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین سبحان اللہ، ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو کچھ نہ اتارا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے صرف اور صرف خسارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس کی بڑی عظمت ہے، بے شک کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر قرآن مقدس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا جی تو بہت سارے لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے. سبحان اللہ. اور بغیر جھجک کے وہ ایک قرآن شریف، 2 قرآن شریف، کچھ لوگ پوری تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ مہینہ اللہ کا ہے، قرآن مقدس بھی اللہ رب العزت کا ہے. سبحان اللہ. اسی کی مناسبت سے میں کچھ احادیث پیش کروں گا جی اور اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ جب عام دنوں میں قرآن مقدس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو اس ماہ رمضان میں جب ایک نیکی انسان کرے تو اللہ رب العزت اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جو قرآن مقدس پڑھے گا اس کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا. بے شک. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک ہے جسے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض وما فیہن، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قرآن مقدس اتنا پسندیدہ ہے کہ زمین اور آسمانوں سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ قرآن مقدس ہے. سبحان اللہ. آگے فرمائے وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی جتنی چیزیں آسمان میں ہیں، جتنی چیزیں زمین میں ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو کوئی چیز ہے تو قرآن مقدس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود حضرت عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں جی یہ تو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. بے شک. اب اگر کوئی بندہ پسند فرمائے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے. فرماتے من احب القرآن فلیبشر، کہ اگر کوئی بندہ مومن قرآن مقدس کو پسند کرے اس لیے کہ میرے رب کو پسند ہے، صرف پسند کرے، ابھی پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف پسند کرے تو فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. اب جو پڑھے اس کے لیے یہی روایت ہے من قرأ القرآن، اور جو قرآن مقدس کو پڑھے فلیبشر، تو اس کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب اس سے پتہ چلا کہ انسان جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی قرآن مقدس کو پسند کرے تو اللہ رب العزت اسے پسند فرمائے گا اور اس کے لیے خوشخبری سنائے گا. سبحان اللہ. یہ صرف پسند کرنے کی بات ہے. بے شک. اب یہ قرآن مقدس کی اتنی عظمت کیا ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے، اس میں کیا چیزیں ہیں، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کتاب اللہ فی الہدی والنور، قرآن مقدس وہ ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے. سبحان اللہ. اب ہدایت اور نور کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. یعنی قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو ہمیں راہ بھی دکھاتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں روشنی بھی عطا فرماتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں ایسا راستہ ہے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے. اب جو بندہ مومن اس کو تھام لے گا، اس کو پکڑے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آگے حدیث کے الفاظ ہے من استمسک جی بھی، جو شخص سے پکڑ لے، وہ اخذ بھی، اور اس پر عمل کرے، کان علی الہدی، وہ ہدایت یافتہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی اس کو پکڑے، اس پر عمل کرے، اس کو کبھی چھوڑے نہیں تو ہدایت کو پا گیا. بے شک. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے فرمایا ومن اخطأہ ضل، اور جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا. اللہ اکبر. وہ گمراہ ہو گیا. خود حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے نہ رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اب وہ 2 چیزیں کون سے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی شخص کتاب اللہ کو چھوڑ دے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی، بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے، احادیث کی بات نہیں مانیں گے. یہاں حضور نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک کتاب اللہ، ایک سنت نبی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سنت نبی کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا. قرآن میں بہت سارے احکام ملیں گے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب پڑھنا کس طرح ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملے گا، وہ حضور کی سنتوں کو دیکھنا پڑے گا. سبحان اللہ. تو اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن انہیں چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے مضبوطی سے پکڑیں، اسے تھامے رکھیں، قرآن مقدس کو پڑھیں،
اس کے عمل کو دیکھے، پھر اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مقدس کو دیکھنا ہو کہ قرآن مقدس عملیات میں کس طرح ہے تو حضور کی زندگی کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، یعنی پتہ چلا جو احکام قرآن مقدس میں نازل ہوئے، اب اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہمیں حضور کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ جی سبحان اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ جی، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث قدسی وہ ہے کہ زبان حضور کی ہو، الفاظ اللہ رب العزت کے ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من شغلہ القرآن وذکری عن مسئلتی، کہ جس شخص کو قرآن مقدس اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دیا کہ وہ دعا نہ مانگ پائے۔ یعنی کوئی قرآن مقدس رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا تھا، اب وہ اتنا پڑھا یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا کہ دعا نہ مانگ سکا۔ افطار کے وقت بیٹھا قرآن مقدس پڑھ رہا ہے یا تسبیح بیان کر رہا ہے، سوچا بھی دعا مانگ لوں لیکن دعا نہ مانگ سکا، اب اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ تو اللہ رب العزت جو لوگ مانگتے ہیں ان سے زیادہ انہیں عطا فرمائے گا جو لوگ قرآن اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بن مانگے مولا ان کو عطا فرمائے گا اگر وہ ان دو کاموں میں مصروف رہے تو، قرآن شریف کی تلاوت میں اور اللہ کے ذکر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جی، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ رب العزت کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اگر کوئی بندہ مومن اس کو رمضان میں تلاوت کرے تو اللہ اسے کتنا اجر عطا فرمائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ عام حالتوں کی یہ بات ہے کہ اللہ کے کلام تمام کلاموں میں افضل، اور تشبیہ دی جا رہی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت تمام مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اسے پڑھے تو اس طریقے سے پڑھے، اس انداز میں پڑھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کچھ الفاظ نہ ہو۔ ایک دوسرے حدیث پاک ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے کلام کرے تو تم قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو احکام ہے جب تم پڑھو گے اور یہ سوچ کے پڑھو گے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کلام کر رہا ہے تو تمہاری لذت بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم چاہو کہ میں اپنے رب سے بات کروں، میں اپنے رب سے کچھ عرض کروں، تو قیام میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو، تو یوں محسوس ہوگا کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن شریف اٹھا لو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں، میں رب سے کلام کروں، تو پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے جتنے بھی فضائل بتائے تو ان تمام، چاہے قرآن مقدس کی آیات ہو چاہے احادیث مبارکہ ہو، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ ماہ رمضان سے نہیں ہے بلکہ صرف قرآن کی تلاوت سے ہے، سارا فضائل قرآن ہے۔ لیکن عام طور پر میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عام عوام کو دیکھا گیا ہے کہ سال کے 11 مہینے وہ اتنا پابندی کے ساتھ یا اتنا کثرت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے جتنا کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسے ماہ رمضان میں نازل کیا، تو شاید ماہ رمضان میں نزول کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی محبت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، یا لوگوں کے اندر زیادہ اس کی تلاوت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو ریزن یہ ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کے بدلے 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگ اب اس قرآن شریف کے ماہ رمضان میں نزول کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا زیادہ نیکیاں کمانے کی وجہ سے، یعنی اس مہینے میں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تو 11 مہینے نہیں پڑھا ہم نے، اس مہینے میں چلو پڑھ لیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ زیادہ اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟
وجہ دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری وجہ زیادہ ظاہر ہے جی کہ ہم لوگ تو حل من مزید انسان ہے، اور ہمارا جب حال یہ ہے کہ دنیاوی کوئی چیز ہو تو ہم اس میں زیادتی کو طلب کرتے ہیں، جی تو یہ تو اخروی چیز ہے اور ثواب ہے جس کی ہمیں آخرت میں سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اچھا تو حقیقت یہی ہے کہ لوگ طلب ثواب کے کثرت کے سبب ثواب زیادہ چاہنے کے لیے یہ کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اور کوئی بری بات نہیں، اچھی ہے کہ اللہ عز و جل اس میں قرآن تلاوت ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکی اور رمضان میں 70، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ثواب زیادہ ہے اس مہینے میں، اس لیے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ وہی صرف تلاوت قرآن نہیں، ہر ذکر کی طرف، نماز، عبادات، جو بھی نیکیاں ہیں وہ اس طرف اسی لیے مائل ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، تو نیکیوں کے اسباب کو اللہ عز و جل زیادہ پیدا فرما دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں رغبت زیادہ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ شیاطین جو انسانوں کو بہکانے والے ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو لوگوں میں یہ رغبت زیادہ پیدا ہوتی۔ عام مسلمان کے دل میں ویسے بھی قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے، لیکن شیطانی وسوسے، نفس، خواہشات نفس کی پیروی کی بنیاد پر عام دنوں میں یہ بات نہیں ہو پاتی۔ اچھا، ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے تو 2 ہی عبادت ہے، یعنی باقی ساری چیزیں جو ہے وہ تو ہیں ہی پوری زندگی بھر کے لیے۔ ماہ رمضان میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دن کی روزے تم پر فرض ہیں اور راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس مہینے میں یہ 2 ہی زیادہ ہے عبادت، باقی تلاوت ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، باقی تمام چیزیں جو ہیں اس کا ماہ رمضان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں ملا کر ساری عبادات کو جمع کر دیتے ہیں، نمازی بھی اسی مہینے میں پڑھیں گے، تلاوت بھی اسی مہینے میں کریں گے، صدقہ بھی اسی مہینے میں دیں گے، زکوٰۃ جس کا کہ ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مال پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ بھی ماہ رمضان ہی میں نکالیں گے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس پر میں عرض کروں کہ یہ بڑی کمزوری ہے، بلکہ بڑی غلطی ہے کہ اگر ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی حول حول ہو گیا اور زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور بندہ اس خیال سے زکوٰۃ روک رکھے، مان لو 3 مہینہ پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی رمضان سے پہلے، اور یہ روک رکھے کہ میں اس کو رمضان میں ادا کروں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، تو یہ ثواب نہیں بلکہ تاخیر کا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، تاخیر کا گناہ ہے۔ جی مزید کچھ قرآن شریف کے فضائل؟ اس طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک یہ ہے کہ تم پڑھو اور اوپر چڑھتے جاؤ، سبحان اللہ، اور اس طریقے سے تلاوت کرو جس طریقے سے دنیا میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کے الفاظ یہ ہیں، فَإِنَّا مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا، کہ جو پڑھتے جاؤ جہاں تم رک جاؤ گے، جس آخری آیت کو تم پڑھ کر رکو گے، جنت میں تمہارا وہی مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی 3 آیت پڑھا تو 3را مقام، 10 آیت پڑھا تو 10واں مقام ہوگا، یعنی پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ، اقرا پڑھو، ورتقی اور اوپر چڑھو، سبحان اللہ، یعنی اوپر چڑھنا ہے، پڑھنا ہے، اوپر چڑھنا ہے، پڑھنا ہے، اوپر چڑھنا ہے۔ یہ اوپر چڑھنے سے مراد کہاں اوپر چڑھنا ہے؟ یعنی جنت کی منزلوں پر چڑھنا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، اب انسان جتنا پڑھتے جائے گا اللہ رب العزت ان جنت میں اس کی منازل کو بڑھاتے جائے گا۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے ہے یا صرف حافظ قرآن کے لیے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے، اچھا، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، ایک اور حدیث پاک ہے۔ اب وہ آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ انسان جب قرآن مقدس پڑھے تو کتنے حرف پر ثواب ملے گا؟ 1 حرف پر، 2 حرف پر، 3 حرف پر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به، کہ جو بندہ مومن قرآن مقدس پڑھے اور اس پر عمل کرے، جی،
والداہ تاجن یوم القیامت. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو تاج پہنائے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. اب آگے آیت ہے, آگے حدیث پاک ہے, ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا. سبحان اللہ. تو دنیا کے گھروں میں سورج کی جو روشنی پہنچتی ہے اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ بڑھ کر ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کانت فیکم فما ظنکم بہا عمل بہذا. تو اس کے بارے میں اندازہ لگاؤ کہ جو شخص خود اس پر عمل کر رہا ہے, سبحان اللہ. جو شخص تو والدین جو عمل کرے, پڑھے اور عمل کرے, اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. تو ذرا اندازہ لگاؤ جو خود پڑھ رہا ہے اور عمل کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس کو کتنا بڑا اجر ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا. جی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صرف حافظ قرآن کے لیے خاص ہے. جی. محدثین کرام نے اس کی ایک توجہ یہ بیان کی ہے کہ یہاں مطلق کہا گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے اگر کوئی بندہ مومن ایک آیت پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ رب العزت یہ اجر اسے بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اجر اسے بھی عطا فرمائے. عام طور پر ہم یہ جو ہے یہ فضائل جو آپ نے بتائے حافظ قرآن کے تعلق سے ہی سنتے چلے آئے ہیں. جی. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ جو محدثین نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی ایک آیت کریمہ کو پڑھے اور اس پر بھی عمل کر لے جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بھی یہ انعام عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہمیں اس کو محدود کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ صرف حافظ قرآن ہی کو ملے گا بلکہ عام مسلمان کو بھی ملے گا. شرط یہ ہے کہ جو پڑھے اس پر وہ عمل کرے. حافظ چونکہ پورے قرآن کا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ اس کی منزل زیادہ ہوگی, زیادہ پڑھے گا تو اس کی منزل زیادہ ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک ہے. اب کتنا پڑھے جی, 1 حرف پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا, 10 حرف پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ القرآن من قرأ من کتاب اللہ. جی. جو اللہ کی کتاب سے کچھ پڑھے جی. فلہ بہ حسنۃ تو اللہ رب العزت اسے انعام عطا فرمائے گا, اسے اس کا اجر دے گا. اب اجر کیا ہوگا, والحسنۃ بعشر امثالها. جی. اور وہ نیکی وہ بھلائی 10 گنا بڑھا کر دے گا. سبحان اللہ. اب آگے فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم حرف. جی. یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. سبحان اللہ. ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. بلکہ میں یہ کہوں گا الف ایک حرف ہے, لام 2 حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. تو یعنی اللہ رب العزت الف لام میم صرف اگر کوئی پڑھ دے تو اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ عام دنوں کی بات ہے. جی. اور اگر بندہ مومن یہ رمضان میں پڑھے تو پھر اندازہ لگاؤ اللہ رب العزت 1 کا 10 عطا فرماتا ہے تو 30 کا 10 کتنا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 30 کا 10 کتنا ہوگا. سبحان اللہ. تو حدیث پاک ہے. لیکن اب یہ بھی اندازہ لگائیں, ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں, یہ ان کے لیے ہے جو لوگ قرآن مقدس سے بالکل غافل ہیں, جی, جنہیں ایک حرف بھی نہیں یاد ہے. جی. ابھی ماہ رمضان انہیں چاہیے کہ سنہرا موقع سے یاد کر لیں. حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس فی جوفی شیء من القرآن. جس کے دل میں, جس کے سینے میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی نہ ہو, ایک حرف بھی نہ ہو, کا خرب البیت, تو اس کا دل, اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ماہ رمضان ملا ہو اور اگر ہمیں قرآن مقدس کی کوئی آیت نہیں یاد ہے جی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یاد کر لیں, ہم اسے سمجھ لیں تاکہ ہمارا سینہ اور ہمارا دل ویران نہ رہے, ہمارا سینہ منور ہو جائے, ہمارا دل منور ہو جائے, یہ کالی کوٹری نہ رہے, اندھیرے گھر والا نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک سنائی, منکم لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ یعنی القرآن. کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو
اور قرآن مقدس کو لے کر پہنچے تو سب سے فضیلت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نزدیک قرآن مقدس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر کوئی شخص ایک آیت 2 آیت یا ایک سورت 2 سورت یاد کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے لے کر حاضر ہوتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کی بات ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان ملا ہے, قرآن مقدس کا مہینہ ہے, اور ہمیں کوئی سورت یاد نہیں, کوئی آیت یاد نہیں, تو ابھی عہد کر لے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں اتنی سورت اتنی آیت یاد کرنی ہے تاکہ ہمارا دل بھی منور ہو جائے, اور اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایک فضیلت والی چیز لے کر حاضر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن شریف کے فضائل ہم نے قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سن لیا. حالانکہ ابھی اگر موقع ہو تو آپ بہت سارے فضائل ابھی بھی بیان کر سکتے ہیں, مجھے یقین ہے, لیکن چونکہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے اور بس ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ افطار کا وقت بھی قریب ہوتا ہے, تو اس لیے میں کچھ اہم باتیں مفتی عبدالکریم صاحب قبلہ سے قرآن شریف کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا. بہت سارے مسائل جو ذہن میں ہوتے ہیں لیکن اطمینان بخش جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. جب آپ جیسے حضرات مل جاتے ہیں تو ایسے بہت سارے مسئلے حل کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو میں مفتی صاحب قبلہ سے قرآن شریف کی تلاوت کے تعلق سے اور قرآن شریف کو چھونے کے تعلق سے, قرآن شریف ساتھ رکھنے کے تعلق سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا. مفتی صاحب, ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں صرف دیکھنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے, جیسے اس میں والدین کے چہرے کو دیکھنا, استاد کے چہرے کو دیکھنا, خانہ کعبہ کو دیکھنا یا قرآن شریف کو دیکھنا. تو کیا یہ قرآن شریف میں ہے یا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا بزرگوں کا قول ہے؟ یہ حدیث پاک میں ہے. اچھا. کہ قرآن وہ کتاب وہ کلام جس کو دیکھنا چھونا پڑھنا سب عبادت ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں. اچھا. سب اتنی فضیلت کیوں ہے قرآن پاک کی؟ جی. کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ قرآن یہ اللہ کا کلام. بے شک. اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے. اچھا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ. یہ علم کلام کا وہ مارکۃ الآراء, یہ وہ مارکۃ الآراء بحث ہے جس کو تمام متکلمین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا. سبحان اللہ. کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے. بے شک. اور وہ کلام اللہ کا ذات اللہ سے ایک لمحہ ایک لحظے کے لیے بھی جدا نہیں ہے. اچھا. سبحان اللہ. تو اب اس میں پھر بھی ہم قرآن جو وہ اللہ کا کلام ہے, بے شک, وہ کسی سینے میں آنے سے پاک ہے, کسی کان میں حلول کرنے سے پاک ہے. بے شک. وہ تو اللہ کی ذات سے جدا ہی نہیں ہوا. بے شک. یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ ہمارے الفاظ ہیں جی, جو سینوں میں ہمارے محفوظ ہیں, وہ اگرچہ وہ کلام الہی ہی ہیں لیکن وہ اللہ کی ذات سے جدا ہی نہیں ہے. اچھا. تو اللہ عز و جل کی وہ عظیم صفت ہے کلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ اس کو اس طور پر دیکھیں کہ خدا کا وہ عظیم, اللہ عز و جل کی وہ عظیم صفت جی, قرآن پاک جو اس سے کبھی جدا نہیں, اسی لیے وہ ہدایت ہے اور نور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت, اس پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, تو کیا اسے بھی اللہ کا کلام کہیں گے؟ اور جو فضائل قرآن مقدس کے ہیں کیا ان کتابوں کے بھی اس دور میں وہ فضائل تھے؟ بس اچھا سوال آپ نے کیا. کلام ہونے کی حیثیت میں سب برابر ہے. اچھا. توریت, زبور, انجیل, قرآن یہ سب اللہ کا کلام ہے. بے شک. وہ توریت, وہ زبور, وہ انجیل جسے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام پر نازل فرمائے وہ اللہ کا کلام ہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کا کلام ہی ہے, وہ اللہ کی صفت ہی ہے, وہ اللہ عز و جل ہی کا کلام ہے. جی. اور اللہ کے کلام میں کوئی افضل اور مفضول نہیں ہے. اچھا. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے؟ جی.
یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مصحف شریف، ہاں یہ تو مخلوق ہے. یہ جو ہمارا لکھنا پڑھنا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، حروف، کتاب، کاغذ، وہ لیکن جو پڑھا جا رہا ہے، جی، جو ہماری زبانوں سے ادا ہو رہا ہے، وہ اللہ کا کلام، جو اللہ کی صفت ہے، جس کو متکلمین کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ جو ہم بول رہے ہیں کلام لفظی ہے. اچھا، جس کو ہم یہ ہمارا بولنا، یہ انسان کی بولی ہے، یہ مٹ جائے گا، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ کلام نفسی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اچھا، وہ سبحان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو وہ کلام نفسی ہونے میں تمام کتابیں برابر ہیں، سب اللہ کا کلام ہے، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو. جی، پھر یہ کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن سب سے افضل ہے؟ بے شک. تو علماء نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں اللہ نے ثواب زیادہ عطا فرمایا، سبحان اللہ. اس کا ثواب زیادہ رکھا ہے. تو ثواب میں فضیلت ہے، ثواب کی فضیلت کے اعتبار سے وہ افضل ہے، ورنہ کلام ہونے میں سب برابر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی علمی بات آپ نے بتائی، جو عام طور پر ہمیں بیانات وغیرہ میں سننے کو نہیں ملتی ہیں، یا کسی درس وغیرہ میں بھی یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو قرآن شریف ہمارے گھروں میں یا مساجد میں کتاب کی شکل میں موجود ہے، وہ مخلوق ہے، اور باقی قرآن شریف جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ لفظی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حقیقی ہے، حقیقی کلام. اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم بھی ختم ہو جائیں گے. یہ جو کتابی شکل میں ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہمارے سینوں میں قرآن تو ہے، ہمارا سینہ ختم ہو جائے گا، جی، لیکن قرآن محفوظ رہے گا. جو اللہ کا کلام ہے وہ کبھی ختم نہیں. تو اس اعتبار سے تو باقی جو اللہ کا کلام ہے، باقی جو کتابیں ہیں، وہ سب بھی ہمیشہ محفوظ رہنے والی، سب ہمیشہ باقی رہنے والی. جو اللہ کے کلام ہے وہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. اچھا، ان کتابوں میں جو بعد میں انہی انبیاء کی امت نے تبدیلی کی، تو وہ کتابیں بدل دی گئی، اور قرآن شریف جیسے نازل ہوا تھا 1450 سال پہلے، آج بھی ویسا ہی ہے. تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قرآن سب سے افضل ہے. وہ کتابیں تو بدل دی گئی، اب ان کتابوں پر عمل بھی نہیں ہوگا. دیکھیے، میں اس پر میں یہ عرض کروں، بدلنے سے انہوں نے بدل دی کا کیا مطلب؟ جی، کہ کیا معاذ اللہ کے کلام ہی کو بدل دیا؟ جی، اللہ کے کلام ہی کو بدل دیا. تو جو اللہ کا کلام ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی جگہ وہ دوسرا لا سکتے ہیں. ہاں، ریپلیس کر دینا. بدلنے کا مطلب یہ ہے ریپلیس کر دینا. معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں عرض کروں، جیسے قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اب بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں، قرآن میں یہ آ جائے کہ نماز اور روزے فرض نہیں ہیں، یہ بدلنا اس طرح کا نہیں ہے. جی، تو اس طرح سے ان لوگوں نے نہیں بدلا کہ اللہ کے کلام کو بدلیں، بلکہ اس کو ریپلیس کر دیا. یعنی جو کتابی شکل میں ہے، ہاں، اس میں انہوں نے اس کو تبدیل کر اس لیا، میں حذف و اضافہ کیا، اپنی طرف سے حذف کیا اور اضافہ کیا. ورنہ اللہ کے کلام کو کوئی وہ اللہ کی صفت ہے، اس پہ بدلنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اللہ عز و جل نے خاص قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اچھا، سبحان اللہ. یعنی وہ جو اللہ کا کلام تھا، کلام الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اصل جو اللہ کا کلام ہے، چاہے وہ زبور ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، جی، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. جس کو ہم اللہ کی صفت کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کی صفت کہتے ہیں، وہ کلام جو اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ لکھے ہوئے میں جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام لفظی ہے، یہ لکھے ہوئے میں کوئی معاذ اللہ جیسے اقیم الصلاۃ ہے تو کوئی قلم سے لا اقیم الصلاۃ لکھ دے معاذ اللہ، تو وہ اس میں یہ معنی کر کے اس نے لفظ میں تبدیلی کی. لیکن جو اللہ کا اصل کلام ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن قرآن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے یہ بھی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اس کے لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جو لفظی طور پر ان کے پاس کتاب موجود تھی یا مخلوقی طور پر موجود تھی، اس میں انہوں نے اپنے اعتبار سے تبدیلی کر دی. لیکن قرآن مقدس کو تمام کتابوں میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں نہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ لفظی طور پر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی کر جسے کلام لفظی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے حضرت کہ وہ کتابیں جو بدل دی گئی، ہم اللہ کا کلام بدل دیا گیا یہ تو نہیں کہیں گے،
اللہ تبارک عرف میں یہ کہا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھا، کلام میں تبدیلی کر دی، اس سے مراد کلام لفظی ہی۔ اچھا، تو جو کلام میں تبدیلی کر دی گئی لفظی طور پر، تو کیا اس کا احترام بھی ہم ایسے ہی کریں گے جیسے قرآن شریف کا احترام ہاں جی، احترام تو کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ سب کے سب غلط ہو، جی اس میں تبدیلی ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ ہے وہ حق ہے۔ اچھا، ہم اس کی توہین نہیں کرتے، جو زبور ہے، جو انجیل ہے، جو توریت ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی جانب سے اس کا کلام۔ اگر کوئی کہتا یہ ہے تو ہم اس کا یہ معنی کر کے انکار نہیں کرتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اچھا، یا ہم اس کی توہین کریں گے معاذ اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا کلام ہے وہ حق ہے اور وہ لائق تعظیم۔ اچھا، تو اب قرآن شریف ہم بنا وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں، یا حالت ناپاکی میں قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن شریف آج کل لوگ موبائل میں بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے پورا قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، تو اگر موبائل میں قرآن شریف ہے اور بندہ وضو سے نہیں ہے تو کیا وہ بنا وضو کے قرآن شریف موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتا ہے؟ موبائل میں جو قرآن ہے اسے بھی فقہا نے اصل قرآن کا حکم دیا ہے۔ اچھا، تو جب وہ اسکرین پر ہوگا تو اب بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اچھا، اس کے اوپر ٹچ کریں گے تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ جو مصحف شریف کو چھونے کا حکم ہے وہی حکم اس کا ہوگا، یعنی جیسے قرآن جس کو مصحف جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں وہ اس کو بغیر وضو کے چھونا ناجائز و حرام ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں چھونا ناجائز و حرام ہے بغیر کسی غلاف وغیرہ کے، جو وہ ایسا غلاف جو اس سے الگ ہو۔ ایک تو وہ دفتی جو اس کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو بھی نہیں چھو سکتے، ایک وہ جزدان جو اس سے الگ ہو، یا قرآن کی جو پیٹی ہے اس میں ہو تو چھو سکتے کیونکہ وہ قرآن سے الگ حصہ ہوگا۔ مصحف کو بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے، چھونا سخت حرام ہے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ کسی ایسی چیز سے ہی اس کو پکڑا جا سکتا ہے جو اس سے قرآن پاک سے الگ ہو، جیسے کپڑا ہے، جزدان ہے، یا اور کوئی ایسی چیز جس سے ہم اس کو پکڑ سکے۔ بغیر وضو کے بغیر طہارت کے قرآن پاک کو چھونا سخت ناجائز و حرام ہے، اور یہی حکم اس قرآن پاک کا ہے جو موبائل میں۔ ہاں اگر وہ اسکرین پر نہیں دکھ رہا ہے، اندر ہے، آپ اصطلاح میں منیمائز کہہ سکتے ہیں، وہ نیچے کی طرف ہے، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر گھر میں کوئی خاتون صاف صفائی کر رہی ہیں اور قرآن شریف پڑھ کر کسی نے رکھ دیا تھا تو اب ظاہر ہے کہ صاف صفائی کرتے وقت ان کا وضو نہیں ہوگا، اب وہ قرآن شریف کو وہاں سے ہٹا کر اگر ڈسٹنگ وغیرہ کرنا چاہتی ہیں تو بنا وضو کے ڈائریکٹلی اس کو نہیں چھو سکتے، بالکل نہیں چھو سکتے۔ وہ کوئی ہاتھ میں گلوز پہن لیں یا کوئی کپڑا اس پر ڈال دیں، یا اس کا جو غلاف وغیرہ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ اس کو پکڑ کر ہٹا سکتی ہیں وہاں سے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے کہ گھروں میں قرآن کی پیٹیوں میں ہوتا، قرآن پاک پیٹیوں میں ہوتا ہے، یا جزدان میں ہوتا ہے، غلاف میں ہوتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کے رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر صرف مصحف شریف ہے تو اس کو نہیں چھو سکتی۔ تو یہ حکم ان کے لیے جن کا وضو نہیں ہے۔ وضو نہیں۔ اگر عورت حالت ناپاکی میں ہے یا کوئی مرد حالت ناپاکی میں ہے اور قرآن شریف رکھا ہوا ہے اور اس کو تو جب چھوٹی حدث سے چھونا ناجائز ہے تو وہ تو بڑی ناپاکی ہے، اس میں بدرجہ اولا چھونا ناجائز و حرام۔ تو کیا وہ لوگ بھی اس طرح سے کپڑے کے ذریعے؟ ہاں، وہ لوگ بھی اگر اٹھانا چاہیں تو کپڑے، غلاف یا کسی ایسے ہی چیز سے جو مصحف کے علاوہ ہو اس کو چھو کر کے، پکڑ کر کے اس کو اٹھا کر کے جہاں رکھنا چاہیں بادب مقام پر رکھ سکتی۔ اچھا، موبائل کے اندر بہت سارے ایپس ہیں تو اسی میں قرآن شریف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے قرآن شریف کو اوپن اگر کیا تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم اوپن نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی قرآن شریف کا ایپ اس میں بند ہے اور ہم نے اس کو جیب میں رکھا ہوا ہے، اوپن نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت وضو نہیں ہوگا تو بھی کوئی تو بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ احتیاط رکھے کہ اس طرح کے موبائل کو ٹوائلٹ وغیرہ میں، باتھ روم وغیرہ میں نہ لے جائے، اور اس کے ساتھ جو بھی ادب کا معاملہ ہے کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور اگر کسی کے موبائل میں قرآن شریف کا ایپ ہے اور وہ ناپاک ہے تو حالت ناپاکی میں اگر اس نے اپنے پاس اس موبائل کو رکھا ہوا ہے تو کیا اجازت ہوگی؟ ہاں، اجازت ہوگی، بشرطے کہ وہ اسکرین پر نہ ہو۔ اگر اسکرین پر ہوگا، ٹچ ہوگا تو پھر وہی حکم ہوگا، وہ منیمائز ہوگا، اندر ہوگا تو اس کا حکم
جزدان کا حکم ہوگا، اور اگر اسکرین پر ہوگا تو اس کا حکم مصحف کا ہوگا۔ تو وہ اس بات کا خیال رکھے، جیسا ہمارے پاس موبائل، ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے موبائل میں قرآن پاک ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہمیں غسل کی حاجت ہے تو وہ بھی ہم کو پتا ہے، تو ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ ایسے حالت میں ہم اس کو اسکرین پر نہ رکھیں، اور اگر اسکرین پر وہ ہو تو ہم اسے نہ چھوئیں۔ اچھا، قرآن شریف کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر دیکھا گیا کہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کے پیچھے بیٹھ کر قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، یا اگر کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے کوئی پشت کر کے یا پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتا ہے، تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ ضروری معنی یہ کر کے کہ ادب تو ہے، ادب اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کا کلام ہے، جتنا بھی ادب کیا جائے کم۔ اگر کوئی مان لیجیے پیٹھ دکھا دیتا ہے یا اس کی طرف پیر پھیلا دیتا ہے جان بوجھ کر یا غلطی سے، تو ایسی صورت میں کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں، گناہ کا تو حکم نہیں، گناہ کا۔ اچھا، قرآن شریف اگر نیچے رکھا ہو تو ہم عام طور پر اوپر بھی نہیں بیٹھتے، احتیاط کرتے ہیں، تو اگر قرآن شریف ادب، ہاں جی فرمائیں، تو اگر قرآن شریف نیچے رکھا ہوا اور ہم اوپر بیٹھ گئے ہیں تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ نہیں، یہ خلاف ادب ہے، اس کو اوپر ہی رکھنا ہے۔ قرآن پاک کو جہاں بھی ہم بیٹھ رہے ہیں ہم اپنے سے اس کو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ ہم سے بہت ہی بلند و بالا ہے، تو ہمیں اس کو عزت ہی دینی ہے، اس کا ادب ہی کرنا، ہمیں اس کو اپنے سے اوپر رکھنا۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا معاذ اللہ یہ بڑی محرومی ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی اور دوسری بات ہو کہ اس کی حقارت کی، معاذ اللہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے، تو پھر استخفاف پر فقہاء نے حکم کفر بھی لگایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ اگر کسی کو گرمی لگ رہی ہے، اگر وہ نماز میں خشوع اور خضوع میں اس کے خلل آ رہا ہے، تو ٹوپی کے بغیر اگر اس کا دل نماز میں اتنا زیادہ لگتا ہے کہ بس وہ اللہ ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن ٹوپی لگ جائے تو اس کا خشوع خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ ٹوپی نہ لگائے۔ لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ٹوپی اس لیے نہ لگائے کہ نماز ہی تو ہے، نماز کو ہلکا جانے، تو پھر استخفاف نماز یعنی نماز کو ہلکا سمجھنے کی بنیاد پر فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اگر معاذ اللہ کوئی قرآن پاک کو نیچے اس لیے دیتا ہے کہ قرآن ہی تو ہے، استخفاف یعنی ہلکا سمجھتا ہے، تو اس کا حکم برا ہوگا معاذ اللہ۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ قرآن شریف کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی قسم معتبر ہے، اگر وہ قسم منعقدہ ہے، ایسی چیز پر وہ قسم کھا رہا ہے جو آئندہ میں ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے، تو قسم منعقد ہو جائے گی، اس کا اعتبار ہوگا۔ قسم کے سلسلے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی بھی قسم کھاتے ہیں، جیسے ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، بھائی کی قسم، اولاد کی قسم، تو ان قسموں کا اعتبار نہیں۔ قسم اللہ اور اس کی صفات کی ہی قسم، جو کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس کی قسم کا اعتبار ہے۔ یہاں تک کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی قسم کھائے تو وہ قسم جو ہے یہ معنی کر کے معتبر نہیں ہے کہ اس کو توڑنے پر کوئی کفارہ ہوگا۔ ہاں، صرف قسم جو ہے اللہ اور اس کے صفات کی ہو سکتی ہے۔ اچھا، موبائل کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا کہ جیسے قرآن شریف پر جزدان وغیرہ ہو یا پیٹی کے اندر قرآن شریف ہو تو اس کو بنا وضو کے یا حالت ناپاکی میں بھی ضرورت کے اعتبار سے چھو سکتے ہیں، تو موبائل کے میں بھی جو کور لگا ہوتا ہے یا موبائل میں جو اوپر اسکرین گارڈ لگا ہوتا ہے، تو اگر مان لیجئے قرآن شریف کھلا ہوا ہے لیکن اوپر اسکرین گارڈ لگا ہوا ہے اور نیچے کور لگا ہوا ہے، تو کیا اس حالت میں چھو سکتے ہیں اسے؟ اس کی مثال آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں، ایک وہ قرآن پاک جب آپ مصحف کو کھولتے ہیں تو اس کے اوپر ایک دفتی ہوتی ہے، لکھا اندر ہوتا ہے، لیکن ہم اس دفتی کو بھی نہیں چھو سکتے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے۔ تو جو بھی اسکرین سے ملا ہوگا وہ اس کا مصحف ہی کا حکم رکھے گا، تو اس کو نہیں چھونا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی ناپاک ہے یا کوئی ناپاک تو نہیں ہے، پاک ہے لیکن وضو سے نہیں ہے، تو قرآن شریف کو چھونے کی ممانعت ہے، کیا بنا قرآن شریف کو چھوئے وہ بنا چھوئے تلاوت کر سکتا ہے قرآن شریف کی؟ ہاں، بغیر چھوئے، جیسے کوئی حافظ ہے یا کوئی جو تلاوت کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی صورت یاد ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے خیر و برکت کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ باوضو قبلہ رو ہو کر کے تلاوت کرے، بہتر علماء نے یہی بتایا ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ اچھا، عام طور پر ماہ رمضان میں لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ کہیں پر تو آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ میں نے 3 قرآن شریف ختم کیا، میرے تو 4 ہو گئے، میرا تو 5واں چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن شریف کو ایک مہینے میں 5، 6، 8 ختم کرنا یہ بہتر ہے
یا ایک ہی قرآن شریف پورے مہینے میں پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہوئے، یعنی سمجھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا یا صرف یوں ہی پڑھ کر کوئی ریکارڈ بنا لینا وہ زیادہ بہتر ہے؟ سمجھ کر کے پڑھنا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن مقصود جس کا ثواب ہے وہ زیادہ ختم ہی کرنا چاہے گا. لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں کوئی ختم نہ کرے. اچھا. ہاں، یہ اسی لیے ہے تاکہ اچھے اور احسن انداز میں پڑھے. تو اب بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں پڑھتے ہیں، تو وہ جو رعایت سے پڑھ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو تجوید کی رعایت سے پڑھتے ہیں، کوشش کر کے پڑھ لیتے ہیں، حافظ ہیں، 8-10 گھنٹہ پڑھتے ہیں، ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کرے، اور فقہا نے اس کو خلاف اولا بھی لکھا ہے کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا خلاف اولا ہے. لیکن اگر وہ کر لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایک دن میں بھی ختم کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہاں جو مقصود ہے وہ ثواب ہے. ہاں، ایک ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک، جہاں زائد لوگ جیسے قرآن خوانی ہے، تیجا ہے، یا مسجد میں بھی رمضان چل رہا ہے، بہت سے جگہ زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں بلند آواز سے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو، امید ہے کہ تم پر رحم ہو. تو ایسی جگہ جہاں زیادہ لوگ پڑھتے ہوں تو ان کو بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے، آواز بس اتنی آواز میں کہ خود سن سکے. اور بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بلند آواز سے پڑھے گا تو دوسرے کو یہ حکم ہے کہ وہ سنے. تو اب پھر سب بلند آواز سے پڑھیں گے تو سنے گا کون؟ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جب زیادہ لوگ ایک ساتھ مل کر کے پڑھ رہے ہوں تو اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرے تک کی آواز جائے. جیسے مدارس میں بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو سارے بچے آس پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور سب زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تلاوت مقصود نہیں ہوتی، وہ یاد کرنا مقصود ہوتا ہے. اچھا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے. آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے کہا اگر کوئی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو ہم نے بعض بزرگوں کی زندگی کے تعلق سے یہ پڑھا ہے کہ وہ ایک رات میں 2 رکعت نماز میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. تو ایسا کرنا کیا درست ہوگا؟ یہی اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ رعایت کر سکتے تھے، اس رعایت سے وہ پڑھتے تھے کہ تجوید اور حروف کی صحت کی ادائیگی کا خیال رکھ کر کے اللہ عز و جل نے ان کو یہ لیاقت دی تھی تو کرتے تھے. اچھا. بلکہ بطور کرامت حضرت علی سے تو ایک رکعت پر پیر رکھ کر کے دوسرے پر رکھتے تو قرآن پاک پڑھ لیتے تھے، تو یہ بطور کرامت ہے. سبحان اللہ. اچھا، قرآن شریف کی جب کوئی تلاوت کرے تو جو آس پاس موجود ہیں کیا ان کا سننا واجب ہے؟ ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی آیت، اللہ عز و جل فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو. ایک سوال یہ حضرت کہ قرآن شریف کی جب تلاوت کی جائے تو اس کا سننا واجب ہے، تو آپ نے قرآن شریف کی آیات کے ذریعے بتایا. اگر مسجد میں کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہے، یا مسجد میں کوئی بیٹھا درود شریف پڑھ رہا ہے، یا مسجد میں آیت کریمہ کا ختم چل رہا ہے، اور ایسے میں ایک آدمی بیٹھ گیا قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے اور وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، تو اس کو بلند آواز سے تلاوت کرنے سے روکا جائے یا پھر اب سب لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس کی تلاوت کو سنیں؟ تو تلاوت کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں بلند آواز سے پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی ہے. تو اس کو خیال کرنا ہے کہ جہاں اس طرح کا معاملہ ہو وہاں بلند آواز سے وہ نہ پڑھے. نہیں، اگر وہ پڑھ رہا ہے آداب نہیں جانتا تو ایسے میں جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے کیا؟ ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے. یہاں یہ فقہ اس کی کتب فقہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اس جگہ ایسی جگہ پر بلند آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کے بہت سارے مسئلے جو آپ کے ذہن میں ممکن ہے کہ پہلے سے موجود رہے ہوں گے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے ہوں گے. اگر مزید آپ کی کچھ سوالات ہیں قرآن شریف کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے، آپ جو بھی پوچھنا چاہیں کمنٹ باکس میں جا کر اپنے سوالات ہم تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ہم ضرور
کوشش کریں گے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. افطار کا وقت قریب ہے. آپ تمام سے گزارش ہے تیار ہو کر آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں. اپنے لیے ہم سب کے لیے ضرور دعا کریں. اپنا خوب خیال رکھیں. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، تراویح کو، سحری اور افطار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.